حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین دوسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ کی سلطنت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً آپ کی حکومت آدھی دنیا پر قائم تھی اور آپ نے عدل و انصاف کا ایک ایسا پیمانہ سیٹ کر رکھا تھا کہ جس جگہ پر آپ موجود نہیں بھی ہوتے تھے وہاں پر بھی انصاف کے تقاضے قائم رہتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے، یہاں پر کوئی پریشان اور پرسان حال نظر آتا تو ان کی مدد فرماتے اور ان کو یہ نہیں بتاتے کہ میں امیر وقت اور خلیفہ ہوں، یعنی اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی ذات کو بھی انصاف کے تقاضوں سے بہتر سمجھتے تھے، یعنی اپنی ذات کو پیچھے رکھتے اور انصاف کے تقاضوں کو سب سے آگے رکھتے۔ آپ کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی اور آپ کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ اس پوری دنیا اور اس سلطنت کے اندر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، یعنی ہر بندے کے ساتھ آپ انصاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا کہنا تھا کہ اگر میری سلطنت کے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے وسیع اور خوش دل کے مالک تھے اور اتنے تقوی کے مالک تھے کہ آپ ایک جانور کے لیے بھی پیار اور محبت رکھتے تھے اور خود کو اتنا خدا کا بندہ اور پابند سمجھتے تھے کہ اس کا جواب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کو ضرور دینا پڑے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں آپ کے چند انصاف کے تقاضوں کے بارے میں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ آپ بادشاہ تھے، یعنی خلیفہ تھے، اور تخت آپ کے نیچے تھا اور 22,000 مربع میل پر آپ کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کی دور حکومت میں ایک مسئلہ مسائل پیدا ہوا۔ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے بارے میں آپ کی ایک صحابہ کے ساتھ تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی۔ جب اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک بندے کو ثالث مان لیتے ہیں جو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، لہذا آپ زید بن حارث کے پاس چلے گئے۔ جب آپ زید بن حارث کے پاس پہنچے اور کمرے میں داخل ہوئے تو زید بن حارث نے دیکھا کہ خلیفہ وقت آئے ہیں تو انہوں نے تھوڑی تعظیم کرنا چاہیے اور آپ کو کہا کہ آپ اس چارپائی بیٹھ جائیں، جو کہ تھوڑی دوسری چارپائی کی نسبت اچھی تھی، لہذا آپ نے انکار کر دیا اور اسی چارپائی پر بیٹھے جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ تھا۔ تو لہذا یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تقاضا نظر آتا ہے کہ آپ تقوی کے بڑے پابند تھے اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے خلیفہ راشد تھے، لہذا جب معاملہ سنا گیا تو آپ کو قسم اٹھانا پڑی، لہذا جو فیصلہ کرنے والا تھا صحابہ تھا، اس نے کہا کہ آپ امیر وقت اور خلیفہ وقت ہیں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ آپ قسم اٹھائیں، لہذا آپ ان کے ساتھ ناراض ہوئے اور کہا کہ اب میں صرف انصاف طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تعظیم ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا آپ دونوں فریقین کو برابر سمجھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سنائیں جو کہ میرٹ پر مبنی ہو، کسی قسم کی کوئی سائیڈ نہ ہو، یعنی آپ میری سائیڈ نہ لیجئے، نہ میری فیور کیجئے، نہ میرے بارے میں سوچئے کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ لہٰذا یہاں پر فیصلہ ہوا۔ یہاں اس واقعے سے نظر یہ آتا کہ آپ تقوی سے بھرپور تھے اور انصاف کے تقاضوں کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد میں آ رہا ہے، جس کا پانی مسجد میں آ رہا ہے اور نمازیوں کو نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے، لہذا آپ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ جب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے فیصلہ کرنا چاہا اور آپ کو تھوڑی سی فیور دینا چاہی اور چاہا کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں،
لہذا آپ نے اس قاضی کی سنجش کی اور کہا کہ ہم اب اس مقدمے میں دونوں ہی برابر کے فریق ہیں، لہذا مجھے پروٹوکول دینا بری بات ہے اور یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لہذا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کو دلائل دینے شروع کیے تو اس کے اندر ایک دلائل یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ خود نصب کروایا تھا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اے عباس آپ میرے ساتھ آؤ، میں گردن اور کمر کو نیچے جھکاؤں گا، آپ میری پیٹھ پر چڑھ کر دوبارہ سے اس پرنالے کو نصب کر دو۔ لہذا آپ نے اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کیے بغیر اور انصاف کے تقاضوں کو آگے رکھتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو سراہتے ہوئے دوبارہ سے پرنالے کو اس جگہ پر لگا دیا۔ آپ کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ آپ کا جانا محال تھا کہ آپ ہر جگہ پر جاتے اور عام رعایا کے بارے میں اطلاع لیتے۔ لہذا آپ نے اچھے صحابہ کرام کو اپنے گورنر اور جنرل بنایا ہوا تھا جو کہ مختلف علاقوں کے اندر رہتے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے۔ لہذا جب حج کا وقت قریب آتا تو آپ تمام گورنر لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے اور تمام عام رعایا کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتے اور عام رعایا سے سوال کرتے کہ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ انصاف کیا، کسی بندے نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا اور آپ کو تکلیف تو نہیں دی۔ لہذا اسی طرح سے ایک سال آپ نے حج کے وقت تمام لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے سوال کیا کہ کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دی، تو وہاں پر سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس گورنر نے مجھے 100 کوڑے لگوائے ہیں اور اس کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگ بگولا ہو گئے اور حکم دیا کہ کوڑا لے کر آؤ۔ کوڑا لایا گیا تو آپ نے اس بندے کو حکم دیا کہ اس کو بیٹے کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وہ ایک کوڑا مارتے جاتے اور امیر المومنین یہ کہتے جاتے کہ یہ بڑوں کی اولاد ہے، لہذا اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے باپ کو بھی کوڑے لگاؤ، لہذا اس بندے نے انکار کر دیا کیونکہ اس نے کہا کہ جس بندے نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ لہذا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان کو بھی کوڑے لگا لیتے، ہم کسی قسم کا انکار نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے، لہذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقدمہ میرٹ پر کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو یہودی بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ فیصلہ واقعی حق پر تھا۔ تو آپ خوش ہو گئے اور پیار سے اس کو آہستہ سے کوڑا لگایا اور پوچھا کہ کیسے آپ کو پتا کہ یہ فیصلہ حق پر ہے؟ اس بندے نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ انصاف کرتا ہے تو اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ انصاف پر فیصلہ کرو۔ جب وہ بندہ انصاف پر فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فرشتے آسمانوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، اور جب فرشتے آسمانوں کی طرف اڑ جاتے ہیں تو وہ بندہ اپنی مرضی سے انصاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے انصاف کرنے نہیں دیتا، یعنی وہ انصاف کرنے کے تقاضوں سے بھٹک جاتا ہے اور صحیح انصاف نہیں کر پاتا۔ یہ چھوٹی سی مختصر سا واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر ویڈیو کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں اور آپ سے اصلاح کی امید کرتے ہیں، لہٰذا کمنٹ کر کے ہماری اصلاح کیجیے اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔